ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے سیاستدانوں کی کرپشن کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، اور ایسی کہانیوں کو افسانوی رنگ دے کر بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، خواہ جج ہوں، جرنیل ہوں، سیاستدان ہوں، کاروباری شخصیات ہوں یا دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے جرنیل کی کہانی اور روداد جو ہے وہ سناؤں گا جس کے آفیشیل بینک اکاؤنٹ سے صدر آصف زرداری کک بیکس وصول کیا کرتے تھے۔ صدر زرداری کو تو مسٹر 10% کے نام سے مشہور کر دیا گیا، اور ان کی کرپشن پر آج بھی باتیں ہوتی ہیں، مگر اس جرنیل کا نام جو ہے وہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ جرنیل جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، جو جن کے آفیشیل بینک اکاؤنٹ کے ذریعے صدر زرداری صاحب جو ہے وہ کک بیکس کی رقومات وصول کیا کرتے تھے، یہ بات ہے 2013 کی، جب یہ فوجی افسر جو ہیں وہ بریگیڈیئر ہوا کرتے تھے، اور اس کرپشن کے باوجود یا کرپشن کے اس نیکسس کا حصہ ہونے کے باوجود یہ جو فوجی افسر ہیں، جو بریگیڈیئر تھے، وہ میجر جنرل کے رینک میں پروموٹ ہوئے، پھر انہیں 3 اسٹار جرنیل کے رینک میں ترقی دے کر لیفٹیننٹ جنرل بنا کر کور کمانڈر تعینات کر دیا گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ صاحب ترقی کرتے ہوئے اس موقع پر پہنچ گئے، اس نہج پر جو ہے وہ جا پہنچے کہ وہ آرمی چیف بننے لگے تھے۔ اور نومبر 2022 میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو رہے تھے اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مرحلہ درپیش تھا، تو وہ 6 سینئر موسٹ جرنیل جن کے نام ممکنہ امیدواروں کی فہرست میں شامل تھے کہ ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے، یہ جو صاحب جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، جن کی روداد آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ ان 6 افراد میں جو ہے وہ شامل تھے۔ یہ فوجی افسر کون ہیں اور کس طرح سے صدر زرداری صاحب جو ہے ان کے اکاؤنٹ کے ذریعے رشوت کی رقم وصول کیا کرتے تھے، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ شاہد اسلم، جنہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا جب جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے اہل خانہ کے اثاثہ جات کے حوالے سے سٹوری بریک ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے بہت مشکل وقت جو ہے وہ دیکھا ہے۔ انہوں نے اس خبر سب سے پہلے بریک کی ہے اور اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے، اگرچہ یہ رپورٹ پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ کریڈٹ انہی کا ہے کہ انہوں نے اس طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کروائی ہے۔ تو آپ ان کا چینل جو ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ شاہد اسلم جو ہے، ان کا چینل بھی جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جعلی بینک اکاؤنٹس کا بہت شور اٹھا تھا، اور پتہ چلا کہ جی وہ جو خاکروب ہے، کوئی جھاڑو پھیرنے والا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی فلودے والا ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ملینز روپیز کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، اور اس والے سے مختلف نام جو ہے وہ زیر گردش رہے۔ اس پہ 29 جون 2018 کو اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس لیا۔ سوموٹو نوٹس لے کر چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایف آئی اے کو کہا کہ اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کریں۔ ایف آئی اے نے اپنی انٹرنل ایک جے آئی ٹی بنائی، اور یہ جو انٹرنل جے آئی ٹی تھی اس نے رپورٹ دی، اور 29 جعلی بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈھونڈ نکالے، ان کا سراغ جو ہے وہ لگایا گیا۔ لیکن جسٹس ثاقب نثار نے حکم دیا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ مزید ڈگ آؤٹ کیا جائے اور مزید پروب کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر غالباً 5 نومبر 2018 کو ایک بڑی جے آئی ٹی بنائی گئی، جس میں ایجنسیوں کے لوگ بھی جو ہیں وہ شامل تھے، خفیہ اداروں کے افراد کو بھی، نمائندوں کو بھی جو ہے وہ اس جے آئی ٹی میں شامل کیا گیا۔ یہ جو بڑی جے آئی ٹی تھی جو سپریم کورٹ کے حکم پہ بنائی گئی، جس کا مقصد جعلی بینک اکاؤنٹس اور ان میں ہونے والی ٹرانزیکشنز کا سراغ لگانا تھا، وہ جے آئی ٹی ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کی سربراہی میں تشکیل دی گئی۔ اس کے علاوہ اس جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی سے بریگیڈیئر شاہد پرویز، یہ جو پاناما کی جے آئی ٹی بنی تھی، اس کا بھی یہ حصہ تھے۔ تو یہ بریگیڈیئر شاہد پرویز جو ہے وہ آئی ایس آئی کی نمائندگی کر رہے تھے اس جے آئی ٹی میں، اور سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے محمد افضل اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ اسی طرح نیب کے جو ڈی جی اسلام آباد ہیں نعمان اسلم، وہ اس جے آئی ٹی کا حصہ تھے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ماجد حسین، جبکہ ٹیکس کمشنر عمران لطیف منہاج جو ہیں وہ اس جے آئی ٹی کا حصہ تھے۔ اس جے آئی ٹی نے غالباً کچھ 750 شخصیات کو طلب کیا، ان کے بیانات قلم بند کیے، طویل تحقیق ہوئی،
اور تحقیقات کے بعد یہ جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی اس میں بتایا گیا کہ جی 924 شخصیات کے 11,500 جعلی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا گیا ہے. 11,500 اکاؤنٹ جو ہیں وہ ڈھونڈ نکالے ہیں اس جے آئی ٹی نے. اور بتایا گیا کہ جی جب ہم پروب کر رہے تھے، تحقیقات کر رہے تھے، تو 10 ملین کا تھریش ہولڈ ہم نے مقرر کیا. جو 10 ملین سے کم کی رقم ہے وہ کسی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، اس کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے. یہ 10 ملین سے اور اس سے زیادہ کی جو ٹرانزیکشن ہو رہی تھی جو فیک بینک اکاؤنٹس کے ذریعے، اس کی بنیاد پہ یہ جو رپورٹ ہے یہ تیار کی گئی ہے. اور اس میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر آصف زرداری جو ہیں انہوں نے 10 ارب روپے کی رشوت وصول کی ہے. اور اس حوالے سے جو انور مجید صاحب کا اومنی گروپ ہے اس کا بھی نام آیا، اور بھی شئی شخصیات کے جو ہے وہ نام آئے. لیکن جو بات اس رپورٹ میں تھی اور کسی نے نہیں بتائی، جو بات چھپائی گئی، وہ بات یہ تھی کہ صدر آصف زرداری 2013 میں اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد عامر کے آفیشیل بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کک بیکس وصول کر رہے تھے. اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا، جے آئی ٹی رپورٹ جو سپریم کورٹ کے حکم پہ بنائی گئی تھی، جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ بھی شامل تھا، اس نے یہ انکشاف کیا کہ صدر زرداری جو ہے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر عامر کے ذریعے رشوت وصول کر رہے تھے. رقوم ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ منتقل ہو رہی تھی. آپ کو شاید یقین نہ آئے کیونکہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ دعویٰ ہے، اس سے پہلے اس پہ کبھی کسی نے بات نہ کی ہو. یہ اتنی بڑی بات جو ہے وہ میڈیا کی نظروں سے کیسے اجل رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں آپ کو رپورٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ جو رپورٹ ہے جے آئی ٹی رپورٹ جو 136 صفحات پر مشتمل ہے، اگر آپ اس کے صفحہ نمبر 88 پر آئیں، پیراگراف 211 اور 212 کو دیکھیں جو اس وقت آپ اسکرین پہ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو 211 پیراگراف میں کہا گیا کہ مسٹر آصف علی زرداری واز ریسیونگ ہیوج کک بیکس rupees 10.02 billion through fake accounts using his personal confidant like Mushtaq Ahmed, the APS in the presidency وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم جلدی سے آ جاتے ہیں جو اگلا پیراگراف ہے اس پہ 212. اس میں کہا گیا کہ پیمنٹس آف 30 million were transferred to then President Mr. Asif Ali Zardari through the official account of then Military Secretary to the President Brigadier Amir in 2013. Of these payments, rupees 15 million were transferred from fake accounts. This amount was withdrawn by one Asif in presidency for onward utilization by the President. The other amount of rupees 15 million was transferred from Angro Farms Thatta company of Omni Group. تو یہ جناب اس رپورٹ میں، آفیشیل رپورٹ میں جو جے آئی ٹی رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کی گئی، جس میں آئی ایس آئی کا ممبر بھی جو ہے وہ شامل تھا، اس میں بتایا گیا کہ صدر آصف زرداری جو ہیں وہ اپنے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے بریگیڈیئر عامر کے ذریعے کک بیکس وصول کر رہے تھے. پیسے ان کے بینک اکاؤنٹ میں، بریگیڈیئر عامر کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آ رہے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ جو فوجی افسر اس نیکسس کا حصہ رہا، اس گٹھ جوڑ میں شامل رہا، جو سہولت کار جو ہے وہ بنا رہا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے کرپشن کی ہے اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، وہ رشوت لیتے رہے ہیں، تو پھر جس بندے کے ذریعے یہ رشوت لی گئی اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ کیوں نہ کی گئی؟ آصف زرداری صاحب کے خلاف تو مقدمات بنائے گئے، شاید اب بھی بہت سے مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ جو فوجی افسر ہے اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی جواب طلبی نہیں کی گئی، بلکہ بریگیڈیئر کے رینک سے اسے میجر جنرل کے رینک میں پروموٹ کر دیا گیا، اور پھر میجر جنرل سے اسے لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا. اور پھر یہ صاحب جو ہیں بطور لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر گوجرانوالا تعینات ہوئے. ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نومبر 2022 میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے تھے اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مرحلہ درپیش تھا، تو وہ 6 سینئر موسٹ جرنیل جن کے نام لیے جا رہے تھے، جن کے نام شارٹ لسٹ کر کے بھیجے گئے تھے وزارت دفاع کے توسط سے پرائم منسٹر آفس کو کہ ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، ان میں کور کمانڈر گوجرانوالا لیفٹیننٹ جنرل عامر کا نام بھی شامل تھا. اور صدر آصف زرداری نے کھلے عام باقاعدہ ٹی وی چینلز پر آ کے یہ جو ہے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے تو شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ سفارش کی تھی. وہ جنرل کور کمانڈر گوجرانوالا لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کے سفارشی تھے کہ انہیں آرمی چیف تعینات کر دیا جائے، لیکن یہ وزیر اعظم کا استحقاق تھا، لہٰذا انہوں نے جسے چاہا اسے آرمی چیف جو ہے
وہ تعینات کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں، بتایا تو یہ جاتا ہے اور ہم ظاہر ہے اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ یقین جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے جب اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ افواج پاکستان میں احتساب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا ہی کڑا نظام ہے، ایک انٹرنل ایسا نظام ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور نظام بٹھانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اسے نیب کے دائرہ کار میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن کو جو ہے وہ اس پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ افواج پاکستان کے اپنے اندر ہی بڑا کڑا نظام جو ہے اس حوالے سے موجود ہے۔ لیکن یہ کڑا نظام جو ہے اس سے ایک فوجی افسر بچ کے کس طرح نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کہ ایک جے آئی ٹی رپورٹ میں اس کا نام آتا ہے، اس کے بعد وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل پروموٹ ہوتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے، کور کمانڈر بن جاتا ہے، اور شاید آرمی چیف بھی وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جناب یہ کیسا جو ہے وہ نظام ہے، میرا خیال ہے اس حوالے سے سوچنا چاہیے، اور جہاں ہم کرپشن کے حوالے سے سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، سیاستدانوں پہ کڑی تنقید کرتے ہیں، وہاں یہ جو دیگر شخصیات ہیں، جس طرح آسمہ جہانگیر مرحوم کہا کرتی تھی کہ جس دن ان جرنیلوں کی کرپشن کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، اس دن آپ سیاستدانوں کی کرپشن جو ہے وہ بھول جائیں گے، تو اس طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نوٹیفکیشن ملتے رہے۔ بہت شکریہ۔